کوئی کام بھی بندہ جب شروع کرتا ہے اس کام میں جب اخلاص نیت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ ہم یہ کام کئی سالوں سے کر رہے ہیں، سحری کے حوالے سے بھی، افطاری کے حوالے سے بھی، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ افطاری کے حوالے سے تو بہت کام کرنے والے لوگ ہیں، افطار دسترخوان رکھتے ہیں، لیکن سحری کے حوالے سے توجہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ سحری کرے گا، روزہ رکھے گا تو افطار کرے گا نا صحیح طریقے سے۔ جو بندہ اچھی سحری کر لے گا، سارا دن وہ مزدوری کر لے گا، محنت کے ساتھ کام کر لے گا، تو وہ پراپرلی پھر یعنی پورا دن گزار سکتا ہے۔ تو ہم نے پھر سحری کے حوالے سے کام شروع کیا اسلام آباد کے اندر۔ تو ابتدا میں مشکل تھی چونکہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کیا عجیب کام آپ نے شروع کر دیا، نہ لوگوں نے کبھی سنا، نہ لوگوں نے کبھی دیکھا، تو یہ سمجھانا مشکل تھا۔ پہلا سال بڑا مشکل تھا، 2020 میں ہم نے پہلی دفعہ بڑے محدود پیمانے پہ شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے، لوگوں کو سمجھ آتی گئی۔ آج الحمدللہ ہم اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ پچھلے سال ہم 1,05,000 10,000 افراد کی یہ سحری بنا رہے تھے، پورا مہینہ بنا کے دیتے رہے۔ اس سال ہم وہ 8 کچن سے بڑھا کے ہم 40 سے زیادہ کچن اسلام آباد میں لگا چکے ہیں اور کہیں زیادہ افراد کی یہ سحری اس وقت بن رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی، لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی واقعتاً سحری کروانا اور واقعتاً یہ اجر کا کام ہے، بہت بڑا روزہ رکھوانا یہ ایک اجر کا عمل ہے۔ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی، لوگوں کو طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا ہمارا، اور 2 طرح کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے یہ سحری کا بوجھ اٹھایا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو دال چاہیے، ہم اتنے ٹن آپ کو دال دیتے ہیں، آپ کو چکن چاہیے، ہم آپ کو 2 سحریوں کو چکن دیتے ہیں۔ لوگ سارا مہینہ الحمدللہ ہمارے ساتھ انگیج رہتے ہیں، آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، اسلام آباد کا نوجوان یوتھ ہمارے ساتھ بہت بڑے پیمانے میں ہمارے ساتھ ملنا شروع ہو گئی۔ جی بالکل، رضاکارانہ طور پہ 10,000 سے زیادہ نوجوان الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ دیتا ہے، کوئی 2 گھنٹے دیتے ہیں، کوئی ساری رات ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا پہلا اشرا کام کرتے ہیں، کوئی آخری اشرا کام کر رہے ہیں، کوئی سارا رمضان الحمدللہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی یوتھ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان اپنی راتیں ضائع کرتے تھے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، الحمدللہ اب ان کو 2 طرح کا احساس ہوتا ہے۔ ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک یعنی زبردست کام کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ دوسرا ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک عبادت میں مصروف ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیز ایسی شاندار ہے کہ جو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو شیف ہیں یہ بھی رضاکارانہ طور پر بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا یہ ہائر کیا ہے؟ نہیں، یہ شیف ہم نے پراپرلی ہائر کیے ہیں، یہ شیف ہمارے پروفیشنل ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بھی نرمی رکھی ہے، جہاں پہ یہ عام لوگوں کو بہت زیادہ چارج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا ذرا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے، تو کافی اچھا ہمیں انہوں نے پیکیج دیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑے ماہرانہ انداز میں اور فل پروفیشنل سٹائل کے اندر یہ بناتے ہیں، اور اپنے وہ سارے چونکہ ذائقہ ایک پروفیشنل بندہ ہی یعنی پیدا کر سکتا ہے، تو یہ الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مینیو کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے یا ایک ہی مینیو ہوتا ہے؟ جی نہیں، ہمارا ہر روز کا الگ مینیو ہوتا ہے، طے ہوتا ہے مینیو، بلکہ ہم نے پورے رمضان کا مینیو طے کیا ہوا ہے کہ 12ویں روزے کیا بننا ہے، 17ویں روزے کیا بننا ہے، اس طرح 23ویں روزے کیا بننا ہے، یہ پورا طے ہے۔ یہ طے کرنے میں ہماری اپنی آسانی ہے کہ ہمیں پھر چیزوں کو ارینج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سروے کس طرح کرتے ہیں؟ جی یہی ٹیمیں ہماری جو علاقوں کی ہیں، یہ مقامی سطح پہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ میری گلی میں کون کون سفید پوش لوگ ہیں، میری ساتھ والی گلی میں کون کون بیوہ خاتون ہیں، میری اس سے ساتھ والی گلی میں کس گھر میں کتنے، یہ سب مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے مکمل سروے کی پلاننگ کرتے ہیں، سروے کرواتے ہیں، اس کی لسٹیں ہماری ٹیموں کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ 1,00,000 1.5 لاکھ بندے تک کیسے سحری پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ہزاروں رضاکار ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ 20 لوگ ہیں جن کو میں نے جا کے سحری پکڑا کے آ جانی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ میرے 100 بندہ ہے جس کو میں نے جا کے سحری دے کے آ جانی ہے۔ ٹیموں کا سروے مکمل ہے، 1 گھنٹے کے اندر الحمدللہ ہمارا یہ سارے کا سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا سیٹ اپ چلانے کے لیے ٹھیک ٹھاک رقم درکار ہوتی ہے، یہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری فنڈنگ جی یہی الحمدللہ مقامی لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ذوق رکھا ہے لوگوں میں خرچ کرنے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہمارا یہ کیا ہوا خرچ جو ہے یہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، اعتماد بن جائے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ لوگ درجنوں کی تعداد میں روزانہ وزٹ کرتے ہیں ہمارے ان پوائنٹس کو، ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اپنے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پک رہا ہے، یہ جو ہم نے دال دی ہے یہ پک رہی ہے، یہ جو چکن دیا ہے یہ پک رہا ہے۔
الحمدللہ اس طرح یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگ ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ بڑا آسان ہو گیا الحمدللہ اب یہ چلانا. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو اور بالخصوص اسلام آباد کی عوام کو کیا پیغام؟ اسلام آباد کی عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے جی کہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں. اگر کوئی بندہ ایسا ضرورت مند ہے, کوئی سفید پوش ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ گیا, ہماری ٹیموں سے اوجھل رہ گیا, آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ تعالی ہم ڈور سٹیپ پہ جا کے ان تک یہ سحری کا سامان پہنچائیں گے اور سب لوگ اس کام کے اندر شامل ہوں کہ بھئی کسی طرح ہم خدمت انسانیت کریں, کسی طرح کسی دکھی چہرے کے اوپر خوشی آ جائے. اور میں آخر میں پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عظیم عبادت کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ عظیم عبادت یہ ہے کہ ہر بندے کو سلام کرو چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے, اور دوسرا ہر کسی کو کھانا کھلاؤ. تو الحمدللہ یہ کھانا کھلانا یہ عظیم ترین عبادت ہے. تو آئیے اس میں سب شامل ہوں.